میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سلطان دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعے کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ میرا آقا رحمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے نعتیہ دیوان ہدائی کے بخشش کے اندر کیا زبردست شعر ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد رہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدری پھول بھی سن لیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو آپ انشاءاللہ کہیے گا کہ نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ توبو الی اللہ، اذکر اللہ، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی کاموں کی ترغیب دلواؤں گا، کہکا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل۔
اور نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے عشق مجازی کی تباہ کاریاں۔ چنانچہ کتاب تلبیس ابلیس صفحہ نمبر 38 پر ہے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 93 پہ ایک حکایت نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد یعنی عبادت گزار شخص تھا۔ اسی علاقے کے 3 بھائی ایک بار اس عابد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ ہمیں سفر درپیش ہے، واپسی تک ہماری جوان بہن کو ہم آپ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ عابد نے خوف فتنہ کے سبب معذرت چاہی، مگر ان کے پہم یعنی مسلسل اصرار پر وہ تیار ہو گیا اور کہا کہ میں اپنے ساتھ تو نہیں رکھوں گا، ہاں کسی قریبی گھر میں اسے ٹھہرا دیجیے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ عابد کھانا اپنے عبادت خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیتا اور وہ لڑکی اٹھا کر چلی جاتی۔ کچھ دن کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں ہمدردی کے انداز میں وسوسہ ڈالا کہ کھانے کے اوقات میں جوان لڑکی اپنے گھر سے نکل کر آتی ہے، کہیں کسی بدکار مرد کے ہتھے نہ چڑھ جائے، بہتر یہ ہے کہ اپنے دروازے کے بجائے اس کے دروازے کے باہر کھانا رکھ دیا جائے، اس اچھی نیت کا کافی ثواب ملے گا۔ چنانچہ اس نے اب کھانا اس کے دروازے پر پہنچانا شروع کیا۔ چند روز بعد شیطان نے پھر وسوسے کے ذریعے عابد کا جذبہ ہمدردی ابھارا کہ بیچاری چپ چاپ اکیلی پڑی رہتی ہے، اتنا عرصہ ہو گیا اکیلی ہے، آخر اس کی وحشت دور کرنے کی اچھی نیت کے ساتھ بات چیت کرنے میں کیا گناہ ہے، یہ تو کار ثواب ہے۔ یوں بھی تو تم بہت پرہیزگار آدمی ہو، نفس پر حاوی ہو، تمہیں کنٹرول ہے، نیت بھی صاف ہے، یہ تمہاری بہن کی جگہ ہے۔ چنانچہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جوان لڑکی کی سریلی آواز نے عابد کے کانوں میں رس کھولنا شروع کر دیا، دل میں ہیجان یعنی جوش برپا ہوا۔ شیطان نے مزید اکسایا، یہاں تک کہ نہ ہونے کا ہو گیا، حتیٰ کہ لڑکی نے بچہ بھی جن دیا۔ شیطان نے دل میں وسوسوں کے ذریعے خوف دلایا کہ اگر لڑکی کے بھائیوں نے بچہ دیکھ لیا تو بڑی رسوائی ہوگی، لہذا عزت پیاری ہے تو نومولود کا گلا کاٹ کر زمین میں گاڑ دے۔ وہ ذہنی طور پر تیار ہو گیا، پھر فوراً وسوسہ ڈالا کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی ہی اپنے بھائیوں کو بتا دے، بس عافیت اسی میں ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، دونوں ہی کو ذبح کر ڈال۔ الغرض عابد نے جوان لڑکی اور ننھے بچے کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر کے اسی مکان میں ایک گڑھا کھود کر دفن کر کے زمین برابر کر دی۔ جب تینوں بھائی سفر سے لوٹ کر عابد کے پاس آئے تو اس نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، آپ کی بہن بیچاری فوت ہو گئی، آئیے اس کی قبر پر فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ چنانچہ عابد انہیں قبرستان لے گیا اور ایک قبر دکھا کر جھوٹ موٹ کہا کہ یہ آپ کی مرحومہ بہن کی قبر ہے۔ انہوں نے فاتحہ پڑھی اور رنجیدہ اداس گھر پہ واپس آ گئے۔ رات شیطان ایک مسافر کی صورت میں تینوں بھائیوں کے خوابوں میں آیا اور اس نے عابد کے تمام سیاہ کارنامے بیان کر دیے اور تدفین والی جگہ کی نشاندہی بھی کر دی کہ یہاں پر کھودو۔ چنانچہ تینوں اٹھے اور ایک دوسرے کو اپنا خواب سنایا۔ تینوں نے مل کر خواب میں کی گئی نشاندہی کے مطابق زمین کھودی تو واقعی وہاں بہن اور بچے کی ذبح شدہ لاشیں یہ موجود تھیں۔ وہ تینوں عابد پر چڑھ دوڑے، اس نے اقبال جرم کر لیا۔ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں نالش کر دی، فریاد کر دی۔ عابد کو اس کے عبادت خانے سے گھسیٹ کر نکالا گیا اور سولی دینے کا فیصلہ ہوا۔ جب سولی پر چڑھانے کے لیے لے آیا گیا تو شیطان اس عابد پر ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے پہچان، میں تیرا وہی شیطان ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے میں ڈال کر ذلت کی آخری منزل تک پہنچایا ہے۔ خیر گھبرا مت، میں تجھے بچا سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تجھے میری اطاعت کرنی ہوگی، مرتا کیا نہ کرتا۔ عابد نے کہا میں تیری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں،
اس نے کہا معاذ اللہ، اللہ عز و جل کا انکار کر دے اور کافر ہو جا۔ بد نصیب عابد نے کہا کہ میں خدا کا انکار کرتا ہوں اور کافر ہوتا ہوں۔ علمان والحفیظ، شیطان ایک دم غائب ہو گیا اور سپاہیوں نے فوراً اس بد نصیب عابد کو تختہ دار پر کھینچ دیا۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، عورت کے فتنے سے بچنے کا ذہن دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس مردوں کو برباد کرنے کے لیے سب سے بڑا اور سب سے برا ہتھیار عورت ہے۔ بد نصیب عابد اپنے پاس جوان لڑکی کو رکھنے کے لیے تیار ہو گیا اور پھر شیطان کے داؤں میں آ کر اسے کھانا، پھر اس کے دروازے پر پہنچانا، اور بس یوں ہی اس نے شیطان کو صرف انگلی پکڑائی تھی کہ اس چال باز نے خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آخر کار پروردگار عز و جل کا انکار کروا کر اس کو سولی پر چڑھوا کر ذلت کی موت مروا دیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ سب کچھ شہوت پرستی کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، شہوت یعنی بری خواہش نہ صرف انسان کو انسان سے درندہ بنا دیتی ہے بلکہ اسے انتہائی شرمناک افعال کا ارتکاب کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ذلیل و رسوا بھی ہوتا ہے اور سچی توبہ نہ کرنے کی صورت میں آخرت کے دردناک عذاب کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفسانی خواہش یعنی نفس کی بری خواہش کی تکمیل کرنے کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ گھڑی بھر کے لیے شہوت کی تسکین یہ طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔ یقیناً کوئی عام شخص ہو یا نامحرم رشتہ دار، بس پردے ہی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے، ورنہ مرد و عورت کا اپنے نفس پر اعتماد کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا یا بے تکلف ہونا یہ بے حد خطرناک نتائج لا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، مرد کا تایا زاد بہن، چچا زاد بہن، مامو زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، خالہ زاد بہن، ان سب سے پردہ ہے جنہیں انگلش میں کزن کہا جاتا ہے۔ ان سے تنہائی اختیار کرنا، بے تکلف ہونا، ہنسی مذاق وغیرہ کرنا بے حد خطرناک نتائج لا سکتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے، سالی، بھابھی، چچی، تائی، ممانی سے بھی پردہ ہے، ان سے بھی تنہائی اختیار کرنے اور بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس پر اعتماد کرے اس نے بڑے کذاب یعنی بہت بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا، بہت بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا۔ خاتم المرسلین جناب رحمت اللہ العالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، جب بھی کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے اس کے ساتھ تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جب کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، خواہ وہ دونوں کیسے ہی پاک باز ہوں اور کسی نیک مقصد کے لیے ہی جمع ہوئے ہوں، مگر شیطان دونوں کو برائی پر ضرور ابھارتا ہے اور دونوں کے دلوں میں ضرور ہیجان یعنی جوش پیدا کرتا ہے، خطرہ ہے کہ کہیں گناہ میں مبتلا نہ کر دے۔ اس لیے ایسی خلوت یعنی تنہائی میں جمع ہونے سے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ گناہ کے اسباب سے بھی بچنا لازم ہے۔ بخار روکنے کے لیے کیا روکو؟ نزلہ اور زکام کو روکو۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی میں اکٹھی ہوتی ہے تو شیطان کے لیے ایک نفیس موقع ہوتا ہے، وہ ان دونوں کے دلوں میں گندے وسوسے ڈالتا ہے، ان کی شہوت یعنی بری خواہش کو بھڑکاتا ہے، حیا ترک کرنے اور گناہوں میں ملوث ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی شیطان کے جال اور شہوت کے وبال سے بچنے کے لیے اجنبی مرد و عورت کا ایک دوسرے سے پردہ کرنا اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ شہوت پہلے پہل مرد و عورت کے دل میں ایک دوسرے کی قربت ہی کا شوق پیدا کرتی ہے۔ قرب حاصل ہونے کے بعد بات چیت کے سلسلے چل نکلتے ہیں اور پھر یہی بات چیت آگے چل کر آپس کی ہنسی مذاق اور بے تکلفی کا روپ دھار لیتی ہے۔ اگر پہلے عشق مجازی کا بھوت سر پر سوار نہ بھی ہوا ہو یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کے دل میں عشق پیدا ہوا ہو، نیز جھجک کی وجہ سے اس کا اظہار نہ کیا گیا ہو، تو اس بے تکلفی کے بعد تو عموماً عشق ہو ہی جاتا ہے اور اس کا اظہار بھی بآسانی کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ یک طرفہ عشق دو طرفہ ہو کر کیسی کیسی آفتوں اور گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کا ہر عقل مند ذی شعور یہ اندازہ کر ہی سکتا ہے۔ آئیے عشق مجازی کی آفتوں اور حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف عشق مجازی کی نسبت کرنے کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی تحریر کردہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت سے چند اقتباسات یہ آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت عشق مجازی کی تباہ کاریاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ عشق مجازی کا ایسا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ عموماً جو ایک بار اس کی لپیٹ میں آ گیا اس کا بچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ آج کل عشق مجازی کی خوب ہوا چل رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اکثر مسلمانوں میں اسلامی معلومات کی کمی اور دینی ماحول سے دوری ہے۔ اسی سبب سے ہر طرف گناہوں کا سیلاب امڑ آیا ہے۔ ٹی وی، وی سی آر، موبائل فون اور انٹرنیٹ وغیرہ میں عشقیہ فلموں اور فسقیہ ڈراموں کو دیکھ کر عشق بازیوں کی مبالغہ آمیز اخباری خبروں، نیز ناولوں، بازاری ماہناموں، ڈائجسٹوں میں فرضی عشقیہ افسانوں کو پڑھ کر یا کالجوں اور یونیورسٹیز کی مخلوط یعنی جہاں پر لڑکا لڑکی ساتھ پڑھتے ہیں وہاں کلاسوں میں بیٹھ کر یا نامحرم رشتہ داروں کے ساتھ خلط ملط ہو کر آپس میں بے تکلفی کی دلدل کے اندر اتر کر اکثر نوجوان کسی نہ کسی سے عشق کر بیٹھتے ہیں۔ پہلے یک طرفہ ہوتا ہے، زیادہ تر مرد کی طرف سے ہوتا ہے، پھر جب فریق اول فریق ثانی کو مطلع کرتا ہے تو بعض اوقات دو طرفہ ہو جاتا ہے، اور پھر عموماً گناہ و عصیان یعنی نافرمانی کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ فون پر جی بھر کر بے شرمانہ بات چیت، ایس ایم ایس بلکہ بے حجابانہ ملاقات کے سلسلے ہوتے ہیں، مکتوبات و سوغات تحائف کے تبادلے ہوتے ہیں، شادی کے خفیہ قول و قرار ہو جاتے ہیں، اگر گھر والے دیوار بنے تو دونوں فرار ہو جاتے ہیں۔ بعد یعنی اس کے بعد اخبار میں ان کے اشتہار چھپتے ہیں، خاندان کی آبرو کا سرے بازار نیلام ہوتا ہے۔ کبھی کوئی کورٹ میرج کی ترکیب کرتا ہے تو معاذ اللہ کبھی یوں ہی بغیر نکاح کے ساتھ رہتے ہیں۔ علمان اور ایسے بے رحموں کے ناجائز بچوں کی لاشیں یہ کچرا کنڈیوں میں ملتی ہیں۔ نیز ایسا بھی ہوتا رہتا ہے کہ بھاگتے نہیں بنتی تو خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں، جس کی خبریں آئے دن اب اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کل اسلامی معلومات کی کمی کا دور دورہ ہے، جہالت ڈیرا ڈال کر پڑی ہے۔ بعض عاشقان ناشاد اپنی گندی عشق بازیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہاں تک کہتے سنائی دیتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی زلیخا سے عشق کیا تھا۔ استغفر اللہ، استغفر معاذ اللہ، یاد رکھیے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یقیناً اس طرح بکنے والے عاشقان نادان سخت خطا پر ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں کے معاملے میں شیطان کی باتوں میں آ کر بے سمجھے سوچے کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں زبان کھولنا ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا گستاخی بھی کفر ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو اللہ عز و جل کے نبی ہیں، اور ہر نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے ہرگز کوئی مذموم حرکت صادر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان ما خزائن العرفان صفحہ نمبر 445 پر پارہ نمبر 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. ترجمہ کنز ایمان. اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب عز و جل کی دلیل نہ دیکھ لیتا. صدر الافاضل بدر المماثل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے، توجہ سے سنیے گا، اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نفوس طاہرہ کو اخلاق ذمیمہ و افعال رذیلہ یعنی مذموم اخلاق، برے اخلاق اور ذلیل کاموں سے پاک پیدا کیا ہے، اور اخلاق شریفہ طاہرہ مقدسہ پر ان کی خلقت یعنی پیدائش فرمائی ہے. اس لیے وہ ہر ناکردنی یعنی ہر برے فعل سے باز رہتے ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ ہوئی، اس وقت آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، انگلی مبارک دندان اقدس یعنی پاکیزہ دانتوں کے نیچے دبا کر اجتناب یعنی باز رہنے کا اشارہ فرما رہے ہیں کہ دور رہنا، اسے دور رہنا. حقیقت یہی ہے کہ عشق صرف زلیخا کی طرف سے تھا. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن اس سے قطعاً یعنی یقیناً پاک تھا. پارہ نمبر 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 میں شرفائے مصر کی بعض عورتوں کا قول اس طرح نقل کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں. جب زلیخا نے مصر کی عورتوں کو بلایا تھا انہوں نے دیکھ کر کہا، اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر سما گئی ہے، ہم تو اسے سری خود رفتہ پاتے ہیں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں زلیخا کو رغبت تھی مگر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام طاقت و قدرت رکھنے کے باوجود اس یعنی زلیخا کی طرف رغبت سے باز رہے. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے باز رہنے کے عمل کو خوب سراہا. اس سے ازہر من الشمس و ابین من الامس یعنی سورج سے زیادہ روشن اور روزے گزشتہ سے زیادہ قابل یقین ہو گیا کہ آج کل کے جو عاشقان نادان اپنے گناہوں بھرے سڑے ہوئے بدبودار عشق کو درست ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ کے نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور زلیخا کے واقعے کو آڑ بناتے ہیں. یہ حکم قرآنی کے سراسر خلاف اور کئی صورتوں میں سیدھا کفر تک لے جانے والا ہے. سورہ یوسف میں صرف زلیخا کی طرف سے عشق کا تذکرہ ہے مگر کہیں بھی کوئی اشارہ تک نہیں ملتا کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے عشق میں شریک تھے. لہذا جو لوگ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عشق میں شریک ٹھہراتے ہیں وہ اس سے توبہ اور تجدید ایمان کریں یعنی توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہوں. اللہ عز و جل کے نبی کی شان بہت عظیم ہوتی ہے اور وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. توبوا الی اللہ. آئیے مل کر ہم یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض پیش کرتے ہیں کہ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ. محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ. مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ. مجھے اپنا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی عشق مجازی کے اوپر آپ نے جو سماعت کیا، اس کے اندر سب سے بڑا کردار موجودہ جس کا ہے وہ ہے ہمارا موبائل فون، کہ موبائل فون سے نہ جانے کیا کیا معاملات، یعنی یوں سمجھے کہ یہ سلسلے کیے جاتے ہیں ٹائم پاس کرنے کی آڑ میں۔ کسی نہ کسی طرح سب سے پہلے تو صنف نازک یعنی لڑکی کا نمبر حاصل کیا جاتا ہے، پھر اب انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر اس کے اندر اسمارٹ فون کے اندر نیٹ کی سہولت موجود ہے، فیس بک وغیرہ کے ذریعے ایک دوسرے سے جلد رابطہ قائم ہو جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کی تصاویر کا سلسلہ، بعض لوگ ان تصاویر کو غلط انداز سے استعمال کرتے ہیں، اس کا سلسلہ۔ تو یاد رکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات تو یہ ہے کہ موبائل فون کی ایجاد نے جہاں انسان کو بہت سارے فائدے پہنچائے ہیں، وہیں ناقابل تلافی نقصانات اور ناقابل حل مشکلات سے بھی دوچار کر دیا ہے۔ لہذا اگر فوائد کے اعتبار سے ایک طرف نعمت ہے تو نقصانات کے لحاظ سے بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں یوں سمجھے کہ مشین کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ تو صرف ایک آلہ ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اس کے اچھے برے ہونے کی بنیاد اور اس کے فوائد و نقصان کا دار و مدار اس کے استعمال پر ہے۔ اگر جائز کاموں میں اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے، اس سے کتنی نیکی کی دعوت پہنچتی ہے۔ مگر یہی موبائل فون ضرورت پڑنے پر اگر برے کاموں میں استعمال کیا جائے تو الامان والحفیظ۔ دیکھیے نا، الحمدللہ دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی، مبلغین اور ذمہ داران اس کے ذریعے نیکی کی دعوت اور سنتوں کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے مدنی چینل پر دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کے مدنی عطیات کے لیے ٹیلی تھون یعنی مدنی عطیات جمع کرنے کی مہم کا سلسلہ ہوا، تو بہت سے اسلامی بھائیوں نے موبائل فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اس کو استعمال کیا، اور الحمدللہ اس کے ذریعے کثیر رقم یہ ٹیلی تھون کے لیے حاصل کی گئی اور اس کا فائدہ دین کو ہوا۔ تو آج کل کروڑوں کی تعداد میں لوگ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، ان میں سے بعض تو ضرورت کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں، بعض فیشن کی وجہ سے، بعض کو ویڈیو گیمز کی لت پڑ جاتی ہے، بعض عادت کے طور پر اور بعض گناہ کے لیے، جن میں بدقسمتی سے یہ کہا جائے کہ ہمارے مسلمان بھی شامل ہیں۔ ایسے لوگوں کو موبائل فون کے استعمال میں جائز اور ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں، یا کیوں کہہ لیجئے کہ جائز اور ناجائز کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں، حالانکہ ایک مسلمان کا ہر کام شریعت کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ الغرض ناجائز اور گناہ کے کاموں میں اس کا استعمال نہ بھی کیا جائے، صرف فضول کاموں میں اس کا استعمال کیا جائے، کیسے ہو، کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، تو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھے کہ ایک وقت کا ضیاع ہے، اور آدمی کے اسلام کی لذت اور حلاوت اور حسن پر بھی اس کا اثر انداز یہ ہو سکتا ہے۔ سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، فضول اور بے مقصد کاموں کو چھوڑ دینا یہ بھی اسلام کے حسن میں سے ہے۔ بہرحال آپ اس بات کو مانیں گے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں پر اس کے فوائد زیادہ سے زیادہ ہیں وہاں پر اس کے نقصانات کی تباہ کاریاں بھی الامان والحفیظ۔ موبائل فون کی تباہ کاریوں اور فتنہ انگیزیوں کے مناظر دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے اور حیادار پیشانی یہ پسینہ پسینہ ہو جاتی ہے۔ موبائل کی وجہ سے اطمینان و سکون اور چین و قرار ختم ہو گیا، شرم و حیا اور عزت و وقار چلا گیا، شریف اور عزت دار عورت کی حیا رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہے، ابن آدم کی عزت اور بنت حوا کی عصمت و پاک دامنی کو خطرات نے گھیر لیا، شرافت و اخلاق اور تہذیب و تمدن کا جنازہ نکل گیا، اسراف اور فضول خرچی کا بازار گرم ہو گیا، اس کے غلط استعمال کی کثرت کی وجہ سے وقت کی قدر و قیمت کا احساس فنا ہو گیا اور وقت ضائع کرنے کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ علمان رات گئے تک موبائل کے ذریعے فضول گپیاں کرنے کی وجہ سے غیر ضروری شب بیداریوں میں اضافہ ہوا، نماز فجر ترک ہونا شروع ہوئی، اس عشق مجازی کی بیماری زور پکڑنے لگی، ناجائز الفت و محبت سے نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہونے لگیں، راتوں کو مسلسل جاگنے کی وجہ سے جسم مکمل آرام سے محروم ہو گیا، صحت پر برا اثر پڑنے لگا، گانے باجے سننے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے کا رجحان بڑھ گیا، گھر گھر میں سنیما بلکہ جیب جیب کے اندر سنیما کھل گیا، انتہائی شرمناک فلمی مناظر دیکھنے کی راہ میں حاول رکاوٹیں ختم ہو گئیں، ماں باپ بھی یوں سمجھے کہ اب کیا کر سکتے ہیں، موبائل فون پر سیٹ کی گئی یعنی لگائی ہوئی موسیقی کی دھنوں
اور گانوں کے واہیات کلمات سے مسجدوں کا تقدس اور احترام پامال ہو گیا۔ مسجد جیسی مبارک جگہ کے پرکیف ماحول میں جہاں ذکر و اذکار ہوتا ہے، جہاں پر تلاوت قرآن ہوتی ہے، جہاں سنتوں بھرے درس و بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، ایک گانے کی گھنٹی بجتی ہے تو سارا کیف و سرور ختم ہو جاتا ہے۔ سب کی یوں سمجھے کہ سب کا دھیان، سب کا لگاؤ اس ایک ٹیون کی طرف چلا جاتا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موبائل فون کی تباہ کاریوں کا اور کیا کیا آپ کے سامنے بیان کریں۔ موجود یعنی جدید طبی اور تحقیقی سائنسی تحقیق کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ عموماً ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ سائنسی تحقیقات پتہ چلتی ہیں تو ہمارا رجحان اس طرف ہوتا ہے کہ اچھا اس کی یہ تباہ کاری ہے۔ سنیے، جدید طبی تحقیق کے مطابق موبائل کی وجہ سے ذہنی اور نفسیاتی مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ موبائل نے انسان کے جسم کے ساتھ اس کی روح، اس کے ذہن اور دماغ کو مرض میں مبتلا کر دیا۔ جی ہاں، موبائل کی وجہ سے بلڈ پریشر، دل کے دورے اور چڑچڑے پن جیسی بیماریاں یہ پیدا ہو گئیں۔ گھریلو ماحول خراب ہو گیا، حتیٰ کہ یہاں تک معاملہ پہنچا کہ آپس میں بیوی بچوں کو شکایتیں نہیں لگی۔ سوچا کہنے لگی یہ کیا سارا دن موبائل فون کے اندر یہ لگے رہتے ہیں، بچے اپنے والدین کو جواب نہیں دیتے، بھائی بہنوں کا آپس کا رابطہ یوں سمجھیے کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں مگر رابطہ ختم ہے، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو یہ نہیں کر رہے۔ علمان والحفیظ نہ جانے اس کا اتنا برا امپیکٹ پڑا کہ اس کی وجہ سے طلاقیں بڑھ گئیں، اس کی وجہ سے علیحدگیاں ہوئیں۔ سنیے، ایک اطلاع کے مطابق انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے ہند دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جہاں تقریباً 15 کروڑ 16 لاکھ افراد انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ اور جہاں تک موبائل فون استعمال کرنے کی بات ہے تو ہند اس معاملے میں دنیا بھر کے ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں 86 کروڑ 87 لاکھ موبائل فون استعمال میں ہیں۔ پختہ عمر کے لوگوں کے علاوہ کم عمر لڑکے اور لڑکیاں یہ بھی موبائل فون استعمال کر رہے ہیں۔ عشق مجازی بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن موبائل ایک پوشیدہ راز ہے جس میں نہ جانے کیسے کیسے سنگین حقائق چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر شوہر کا موبائل بیوی کے ہاتھ لگ گیا تو شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، بچوں کا موبائل والدین کے ہاتھ لگ گیا تو شرم سے ان کے سر جو سمجھیے کہ جھک رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بچوں کے لیے موبائل فون کے طبی نقصانات کے بارے میں ایک مشہور ماہنامے کی تحقیق کی مضمون یہ بھی بیان کیا گیا کہ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ بھی ان بچوں کے والدین کو سخت تنبیہ کر چکے ہیں، اور گھر گھر کے اندر یوں سمجھیے کہ اس سے آگ لگنے کا سلسلہ یہ جاری و ساری ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا بیان کا موضوع عشق مجازی کی تباہ کاریاں تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔